ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ کافی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ کل کے حکمران آج کہ وہ اپوزیشنز میں چلے جاتے ہیں اور اپوزیشنز حکمران بن جاتے ہیں، پھر طرز حکومت کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا، انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا، اور کارکردگی کی بنیاد پہ ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کون سی کامیاب ہے۔ اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت عمران صاحب کی حکومت پہ سب سے زیادہ کسی چیز پہ زور دیا گیا تو وہ دیا گیا کرپشن پہ، کہ جی کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا، پیسہ جو باہر گیا وہ واپس لایا جائے گا، ان کو جیل کیا جائے گا، پاکستان کے پیسے کو جو لوٹا گیا ہے وہ آپ کے نکالا جائے گا۔ گویا سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے دی، اور اس کے اوپر کام بھی کیا عمران خان صاحب نے، FIA کو، نیب کو، سب کو لگا دیا، اور صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ ان کو یہ کہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے اور معلوم کرے، دیکھے کہ آیا ان لوگوں کے اوپر جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ چیئرمین نیب یا DG FIA کو بلا کر PM ہاؤس میں باضابطہ پریشر ڈالا گیا کہ اگر کیسز نہیں بھی ہیں تو آپ بنائیں، اور اگر کوئی کیسز ہیں تو ان کو جیل کریں، میں ان کو جیل کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو ڈیتھ سیل میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، انہوں نے غریب عوام کا پیسہ لوٹا ہے، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، پھر بار بار یہ کہتے رہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ تو یہ سب باتیں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی تھی، لیکن آج چینج ہے، آج حکومت چینج ہے، آج شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب روڈ پہ آ گئے اور وزیر اعظم ہاؤس پہ شہباز شریف چلے گئے۔ وہ جو عمل جتنا ہوا، جس طرح عمران خان نے کیا، اس کو سیاسی انتقام کہا جا رہا ہے، اور آج کا جو عمل ہو رہا ہے یہ یقیناً واچ کیا جا رہا ہے، واچ ڈاگ واچ کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی انتقام تو نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں یہ مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے کہ جو 4 سال میں اس ملک میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ انتقام کسی صورت نہیں، لیکن حساب ضرور ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں کیسز کھلنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں یہ مقافات عمل ہے، یہ بہت بڑا مقافات عمل ہے کہ اب عمران خان صاحب کا مستقبل بظاہر کئی کیسز ان کے اوپر ہیں۔ آج فورن فنڈنگ کا کیس بھی جو ہے وہ آخری مراحل پہ ہے۔ اسی طرح ان کے دور میں جو بہت بڑی بڑی کرپشنز ہوئی ہے، 3200 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے، جو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ ان کے وزیروں اور مشیروں کے خلاف نیب میں بڑے کیسز تھے جن کو دبا دیا گیا۔ خود عمران خان صاحب کے اوپر بھی اب بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں، توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، فرح گجر کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، اسی طریقے سے BRT کے حوالے سے آ رہے ہیں، معلم جبہ کے حوالے سے آ رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ اس طرح سے ویکسین کے لیے جو اربوں روپے باہر سے آئی تھی اس کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے۔ آپ کے جو آپ کا یہ ہے منسٹری آف مواصلات، اس کے حوالے بہت ساری باتیں ابھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور سب سے بڑا ان کے اوپر جو کیس ابھی بنا ہوا ہے جس کو ریاست نے انیشیٹ کرنا ہے وہ ہے آئین شکنی۔ اب ریاست کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ ریاست کا کام ہے، یعنی حکومت کا، شہباز شریف کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن لوگوں کا مطالبہ ہے، عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے سزا اور جزا کا تصور نہیں چھوڑا اور آپ نے ہر چیز پہ درگزر کیا، مصلحت پسندی کی، تو گویا آپ پھر انصاف نہیں کر رہے، آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ آپ کے اندر اگر کوئی غلط لوگ ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کیجئے، اور آپ کے مخالفین میں کوئی آئین شکن ہے، کسی نے کرپشن کیا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو ان ثبوتوں کو پھر عدالت تک لے جائیے اور یہ انیشیٹ کیجئے۔ جو آئین شکنی ہے آرٹیکل 6 اس پہ انیشیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے مصلحت سے کام لیا اور مفاہمت سے کام لیا
تو پھر اس ملک میں آئین شکنی ہوتی رہے گی. اب آپ یہ دیکھیں گے عمران خان صاحب کتنا خطرناک گیم انہوں نے کھیلا ہے اور دشمن اس کے لیے کب سے انتظار میں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ بہت سی آڈیو سن رہے ہوں گے جس میں بڑے اہم ترین لوگ ہیں, ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہا ہے. باضابطہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے آج تک جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر دیا. اور وہ کیا تھا کہ افواج پاکستان کے سامنے پاکستان کی عوام کے کچھ حصے کو لا کے کھڑا کر دیا, کچھ حصے کو عوام کے لا کر اس طرح کھڑا کر دیا کہ ایک طرف آپ کے فوج ہے, ایک طرف عدلیہ ہے, تو دوسری طرف عمران خان کے یہ حامی ہیں اور ان کی لغو باتیں ہیں, غلاظت سے بھری باتیں ہیں, دھمکی آمیز باتیں ہیں, آپ کے سازشوں والی باتیں ہیں, ایون کہ جھنڈے تک جلائے گئے, ایون کہ پاسپورٹ تک جلائے گئے. تو گویا عمران خان نے وہ کام کر دیا جو کہ دشمن 70 سال میں نہ کر سکے نہ کرا سکے. اور آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کتنا سخت اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا, اس کا سخت اعلامیہ آیا ہے کہ جی جو لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے ان کو بخشا نہیں جائے گا. اور اب ایف آئی اے نے کئی لوگوں کو اٹھایا ہے جن کا تعلق براہ راست ان کی تنظیم سے ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کون کون لوگ انوالو ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں آنی باہر ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت عمران خان کی ہو, زرداری کی ہو, نواز شریف کی ہو, مولانا فضل الرحمان کی ہو, کسی کی بھی ہو, بین الاقوامی طاقتوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس کی حکومت ہو. اصل میں جو بین الاقوامی طاقتوں کو کی جو ایجنڈا تھا, جو ان کا شوق تھا, جو ان کی سازش تھی, وہ یہ تھی کہ افواج پاکستان کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف عوام کو لا کے کھڑا کیا جائے, یعنی ان کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے اور ان کے درمیان جو ہے وہ آپ کے تکلیف دہ آپ کے تعلقات ہو جائیں. گالم گلوچ, الزامات, تصویر جلانا, گالیاں دینا, اوپن دھمکیاں دینا اس ادارے کو. اور وہ کام کس نے کیا؟ وہ کام عمران خان صاحب نے کر دیا. اب کوئی اگر یہ کہے کہ یہ نادانستہ سے ہو گیا ہے تو بھائی عمران خان صاحب ایک تقریر کریں جو کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی میری حکومت گئی ہے, میں روڈ پہ آیا ہوں, میں عوام کو کنونس کروں گا, لیکن کوئی بھی اہم ترین ادارے کو نشانہ نہ بنائے. لیکن نہیں, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو گویا اہم ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیا. میں نہیں کہہ رہا, آڈیو دیکھیں, دنیا کہہ رہی ہے, بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, اور اب تو یہ اہم جگہوں پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیا ہے جو دشمن 70 سال 75 سال میں نہیں کر سکا. باہر نہ پاکستان کی عوام سوئے ہوئے ہیں, نہ پاکستان کے ادارے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ ان معاملات کو نہ سمجھیں, ان چیزوں کو نہ سمجھیں. آپ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ایون 50,000 لوگوں کو ان کے دماغ کو بدل کر, کیونکہ اب تو آپ کے ہاں سے لوگ نبی کے دعوے کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب تو آپ کے یہاں سے لوگ ولی کا درجہ دے رہے ہیں, امام مہدی کے بات کر رہے ہیں, مثلا کفر بک رہے ہیں عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کسی کو کچھ منع نہیں کر رہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ سلجھے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں. شیخ رشید, فواد چودھری جیسے لوگ ہیں جو آلریڈی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی. اب دیکھیں نا, مار پیٹ شروع ہو گئی. اب آپ کب تک یہ مختلف سیاسی جماعت کے لوگ اور لیڈرز برداشت کریں, رکے رہے؟ آپ ان کو گالی دیں, الزام دیں, آپ کے لوگ تانے ماریں, گھروں پہ لاتیں ماریں, مکے ماریں, نواز شریف صاحب کے گھر پہ, ادھر دوسروں کے گھروں پہ حملہ کریں, مسجدوں میں گھس جائیں, فائرنگ کریں, اور داڑھی والے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی داڑھی کو کھینچے. یہ حالات, یہ ماحول کس نے کر دیا ہے؟ خانہ جنگی کے حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ دو بڑے ایجنڈے بین الاقوامی طاقتوں کے, ایک خانہ جنگی اور ایک فوج کے سامنے پاکستانی عوام کو کھڑا کرنا.
آپ نے اپنے جو ملک سے باہر لوگ ہیں ان کو تو بے دریغ چھوڑا ہوا ہے، جس طرح چاہتے ہیں وہ آپ کے الزامات لگاتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں تو کمپیریزن بھی دیا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، بے نظیر کا دور تھا، اسی طرح اور لیاقت علی خان صاحب کا دور تھا، نواز شریف صاحب، کسی نے بھی وہ کام نہیں کیا عمران خان صاحب جو آپ نے کر دیا۔ اور میں نہیں کہتا، اس ملک کے اہم ترین اداروں کے اہم ترین لوگ بھی اس بات کو اب مان رہے ہیں کہ جو کام دشمن آج تک نہیں کر سکا وہ عمران خان صاحب نے کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آئین شکنی کے بعد، فورن فنڈنگ کے بعد، فرا گجر کرپشنز کے بعد، بڑے بڑے غلط انتظامی فیصلوں کے بعد عمران خان باہر ہی رہیں گے؟ کیا عمران خان صاحب نعوذ باللہ یونیک آدمی ہیں؟ جب نواز شریف جیل جا سکتے ہیں، بے نظیر جیل جا سکتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جیل جا سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جیل جا سکتی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب جیل کیوں نہیں جائیں گے جب ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں؟ تو یقیناً بہت جلد ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے، جس طرح وہ لوگوں میں زہر گھول رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو آلودہ کر رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر تفریق پیدا کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، یقیناً عمران خان صاحب کا ٹھکانہ جیل ہے۔ تو یہ مقافات عمل ہے کہ آپ کا ٹھکانہ جیل ہے، لیکن نواز شریف کی آپ کی اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ کس کی؟ پاسپورٹ کی۔ آرڈر چلا گیا ہے، اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، زیادہ دن نہیں ہے، عید کے بعد وہ پاکستان آ جائیں گے، وہ یہاں اب سیاست کریں گے۔ جو ان پہ الزامات ہیں، جیسے شہباز شریف نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ عمل کیا جائے گا، تو قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، غیر آئینی، اور اس پہ ہم ثابت کر چکے ہیں، بہت زیادہ ثابت کر چکے ہیں، اور ایک ایک چیز بتا چکے ہیں جو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور ہم نے اس کی وضاحت بہت پہلے کی، جو اب لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ اب بتا رہے ہیں۔ ایون کہ پی ایم ایل این کے جو وکلا ہیں وہ اب ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو باتیں ہم نے اور پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل لائر، جن میں سب سے بڑا نام عرفان قادر کا ہے، اور دوسرے لائر ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو گویا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایجنڈے کے ساتھ کام ہو رہا ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان آج تک پاکستان کے خلاف کوئی نہیں کر سکا۔ 70 سال میں دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا جو آ گیا۔ انہوں نے جو شور مچایا کہ مراسلہ اس کا تو اب تیچا پاچا ہونے والا ہے، اس کو سازش کہا گیا۔ سازش وہ نہیں تھی، سازش یہ ہے کہ آپ نے اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے خلاف اپنی ہی عوام کو کھڑا کر دیا ہے، ان کے ذہن کو آلودہ کر دیا ہے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے، عوام میں تفریق کر دیا ہے، خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اداروں کے خلاف کر دیا ہے تاکہ پاکستان کمزور ہو، کیونکہ ادارے کمزور، پاکستان کمزور۔ دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ کا حال کہ وہاں کی فوج کمزور ہوئی تو کیا ہوئی۔ لیکن بہرحال جس طرح میں نے کہا، نہ پاکستان کے دوسرے سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، نہ پاکستان کی عوام بے وقوف ہے، نہ آپ کے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو سازش بہت بڑی ہوئی ہے، جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے اصل میں، جس کو عمران خان نے بڑی خوبی سے پورا کیا ہے، اس کی نفی بہت جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور عمران خان اپنے ٹھکانے پہ بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔